کی پاک صحبت میں رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ جو میرے بعد ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملا ہوا ہے یعنی تابعین، پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملا ہوا ہے یعنی تبع تابعین۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، اور یہ مبارک ہستیاں بہترین ہستیاں تھیں کہ ان کے فضائل و مناقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، نہ صرف قرآن میں بلکہ پچھلی کتابوں میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان فرمائی، وہیں آپ کے اصحاب اور آپ کے صحابہ کی شانوں بھی وہاں پر شان منقبت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ پچھلی کتابوں میں تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی شانیں موجود ہیں، ان کا نام موجود ہے، ان کا مقام موجود ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا تمام صحابہ کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی۔ تو یہ سب قطعی جنتی ہیں، یہ ہمارے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ قطعی جنتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، فرمایا ان کو پاکیزہ کلمات اللہ نے لازم کر دیے۔ پھر آپس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں رحماء بینہم، رحم دل ہیں، آپس میں بہت ہی مہربان ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اپنے صحابہ کے متعلق بیان فرمائے، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال امت میں ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، جیسے کھانے میں نمک ہوتا تھوڑا ہے لیکن پورے کھانے کو ذائقہ کر دیتا ہے، تھوڑا نمک ہوتا ہے پورے کھانے کو لذیذ کر دیتا ہے، کھانے میں ٹیسٹ، کھانے میں ذائقہ نمک ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ امت میں ہوں گے کم لیکن ہدایت امت کو ملے گی تو صحابہ کرام کے صدقے میں ملے گی، بولیے سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ نبی غیب داں، غیبوں کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں صحابہ کرام کے بدگو ہوں گے، صحابہ کرام کی برائی کرنے والے ہوں گے، صحابہ کرام کی شان کم کرنے والے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو پہلے سے متنبع فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم سیاہ ستہ کی صحیح ترین احادیث ہیں جن کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس امت میں ایسے ہیں جیسا کہ زمین پر آسمان، جب آسمان نہ رہے گا تو امن ختم ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمان بے نور ہو جائے گا، چاند سورج جھڑ جائیں گے۔ فرمایا تو میرے صحابہ میری امت میں امن کی نشانی ہے، جب تک یہ رہیں گے امن رہے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا کہ اگر تم ایسی قوم کو پاؤ کہ جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر تم ایسی قوم کو پاؤ جو میرے کسی صحابی کو برا کہتے ہیں اور یہ کہو کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے شر پر، اور متعدد حدیثیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر اہل بیت کرام کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے وہ ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ حسنین کریمین کے متعلق، اہل بیت کرام کے متعلق، اور پھر دونوں کو ملا کر صحابہ اور اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت مثال سے۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ اہل بیت جو حضور کے گھر والے، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی آل و اولاد، فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کسفینۃ نوح، حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے، کشتی نوح کی مثل ہے۔
یہ مثال کیوں بیان فرمائی گئی؟ حضرت نوح کی کشتی کی مثال، حضرت نوح کے سفینے کی مثال، اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی، کیونکہ طوفان آنے والا تھا اور وہ طوفان پوری دنیا میں آنے والا تھا۔ کفار نے ہنس کر مذاق اڑایا کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اے نوح کیا تم خشکی میں کشتی چلاؤ گے؟ آخر یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن طوفان آنا تھا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی کشتی اللہ کے حکم سے تیار کی، اور آپ نے ایمان والوں کو سوار ہونے کا حکم دیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ جو اس میں سوار ہوگا، اس کشتی میں بیٹھے گا، وہ طوفان نوح سے، وہ اس طوفان سے سلامت رہے گا، نجات پا جائے گا، وہ غرق نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو مرد، جو عورتیں، جو ایمان والے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ طوفان سے بچ گئے، غرق ہونے سے سلامت رہے۔ یہی مثال میرے اہل بیت کی ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور کشتی کے ساتھ ساتھ ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال بھی سن لو۔ جب میرے اہل بیت کی مثال سنی کہ وہ کشتی نوح کی مثل ہے، تو میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں۔ اور سمندر کے اندر سفر کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پہلے دور میں اتنا جدید معاملہ نہیں تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آپ جناب اپنے موبائل کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے آپ منزل تک پہنچ سکیں اور راستے کا پتہ لگا سکیں۔ پہلے کے دور میں اگر منزل تک پہنچا جاتا تھا سمندری سفر میں تو ستاروں کو دیکھ کر پہنچا جاتا تھا۔ حضور نے وہ مثال بیان فرمائی کہ کشتی نوح کی مثل میرے اہل بیت ہیں، ان کی محبت سے وابستہ تو ضرور ہونا ہے اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کشتی میں بیٹھ کر صرف کشتی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا بلکہ تاروں کو دیکھا جاتا ہے، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ گویا کہ یہ ارشاد فرمایا اپنے ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت رکھو اور ایک ہاتھ میں محبت صحابہ رکھو، جب یہ دونوں محبتیں تمہارے پاس ہوں گی تو تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ و اہل بیت کی محبت لازم و ملزوم ہے، ان کی محبت نہیں یا ان میں سے کسی ایک کی محبت نہیں تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے محبت فرمائی، صحابہ سے اور اہل بیت سے، اور پھر حضور کے بعد صحابہ و اہل بیت نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت فرمائی۔ تو ایمان والے پر لازم ہے کہ وہ جس طرح اہل بیت کا ادب کرے اسی طرح صحابہ کا ادب کرے، جس طرح صحابہ کا ادب کرے اسی طرح اہل بیت کا ادب کرے، کیونکہ ان دونوں کی محبت ہوگی تو بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اہل بیت کا بڑا ادب تھا۔ وہ اپنے بچوں کو قیمتی لباس بعد میں پہناتے تھے، پہلے حسنین کریمین کو پہناتے تھے۔ صدیق اکبر نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھایا، کسی کتاب میں آیا نہیں ہے، اگر اٹھایا بھی ہوگا تو کسی کتاب میں یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، اگر کندھے پر اٹھایا تو امام حسن کو اٹھایا، اور صرف اٹھایا نہیں، اٹھا کے باہر بھرے بازار میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا کہ سرکار نے بھی امام حسن کو اٹھایا تھا۔ اور جب سرکار نے امام حسن کو اٹھایا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک ہستی نے، اور یہ کہا کہ ارے واہ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف سواری کو نہ دیکھو، یہ دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے، اور یہ سوال کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ تو یہ محبت ہے صحابہ و اہل بیت کی۔ تو کسی ایک صحابی کی ادنا سی توہین کرنا یہ کار فجار ہے، فاسقوں کا طریقہ ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، اور جو کسی صحابہ کی توہین کرے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ کون ہے بولیے؟ صحابی رسول ہیں۔ ان کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اگر ان کی احادیث میں فضیلت نہ بھی بیان کی جاتی، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور صرف صحابی نہیں بلکہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے، یہ کاتب وحی صحابی ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب المرجب جن کا عرس ہے۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، بولیے الحمدللہ۔ اور صحابہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے اور بڑی نمایاں ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام معاویہ ہے جس کا مطلب ہے بہادر، بلند آواز والے، اور معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، لیکن جب بھی مطلقاً معاویہ بولا جائے گا تو حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت امیر معاویہ، یہ مراد ہوں گے، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 سے زائد صحابہ ہیں، بخاری شریف میں 20 سے زائد صحابہ اسلام کے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔
آپ کا لقب ہے ناصر لدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کاتب وحی تھے، یعنی وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ تھے کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، ان کو کاتب وحی کہا جاتا تھا، یعنی جو وحی سرکار پر جبریل امین لے کر آتے، حضور فرماتے لکھو، تو وہ چند صحابہ تھے لکھنے والے، کاتب وحی ان کو کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ خود صحابی، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ خود صحابی، آپ کی بہن بھی صحابیہ، آپ کے بھائی بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور آپ کی ہمشیرہ، یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، آپ کی بہن، ان کا نام ہے ام حبیبہ، آپ کی بہن نہ صرف صحابیہ بلکہ مومنوں کی ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہوئیں، مومنین کی ماں ہوئیں۔ یہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ام حبیبہ، کیا آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ عرض کی آقا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ہر صحابی نبی، یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، کمال کی حدیث پاک ہے، یہ سنیں، اس کو یاد رکھیں اور بیان کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کتنی ضروری ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی سالے ہیں، امت کے ماموں جان ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو مکے کے سردار تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لے کر آئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائے امن قرار دیا فتح مکہ میں، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی امان ہے۔ یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر لڑ کر بعد میں اپنی آنکھوں کی بینائی دے دی، ایسے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک سنیں، ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہو، سبحان اللہ۔ فرمایا میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہو، اور پھر ارشاد فرمایا جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جبریل و میکائل کی محبت سے بڑھ کر خود ان کا رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ آواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ یہ حدیث بیان کریں جو صحابہ کرام بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ حدیثیں سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیثیں، اور بعض کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس نے حدیثیں بیان کی، کس نے فضائل بیان کیے، 1400 سال میں مجھے بتائیں کہ کس نے جلوس نکالے، کس نے ان کے فضائل بیان کیے، یہ حدیثیں نظر نہیں آتی۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے ام حبیبہ یاد رکھو ان کا رب ان سے محبت کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب علماء اہل سنت، بڑے بڑے جید علماء میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جنہوں نے دل کھول کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، نہ صرف بیان کیے بلکہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان سے پوچھا کہ بتائیے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ کیا سوال کیا؟ عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی طرز پر جنہوں نے حکومت کی، جن کو ثانیہ عمر بھی کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، بہت ہی زبردست قسم کے خلیفہ بادشاہ گزرے، اور ان کا ایک نام تھا، ان کا اپنا مقام تھا۔ تو سوال کرنے والے نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا حضور بتائیں عمر بن عبد العزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو سنیں، یہ اکابر اہل سنت ہیں اور بڑے پائے کے عالم ہیں،
سب کے نزدیک مسلم ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں تقابل مقابلہ کرتے ہو؟ امیر معاویہ کی ناک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کے دوران جو گرد و غبار حضرت امیر معاویہ کی ناک میں گیا وہ گرد و غبار عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ بولیے سبحان اللہ، آپ سمجھیں بات کو۔ جو گرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں، حضور کی ہمراہی میں جب وہ سفر کیا اور جس غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئے، رفیق سفر بنے، اس سفر میں اڑنے والی گرد جو ان کے ناک میں گئی وہ گرد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک۔ امام احمد بن حنبل، کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا، آپ سے کسی نے کہا کہ حضور والا میرا ماموں ہے، ماموں میرا سگا رشتہ دار ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی بدگوئی کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، اور میں اس کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، اس کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتا ہوں، تو آپ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا اس کے ساتھ نہ کھانا کھایا کرو نہ اس کے ساتھ بیٹھا کرو، کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ امام نبہانی، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تابعین سے افضل ہیں، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تابعین وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، حضور کو نہ دیکھا ہو۔ صحابہ کے جو بعد قوم آئی، صحابہ کے بعد جو ایمان والے ہوئے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی صحبت اٹھائی، اس کو کہتے ہیں تابعین۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، تو تابعی کا ان سے کیا مقابلہ؟ وہ تو صحابی رسول ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس کو منع کیا، اور امام نبہانی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ تمام تابعین سے افضل ہیں۔ امام مجاہد، یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کیسا تھا؟ آپ نے 20 سال گورنری کی ہے، گورنر کے عہدے پر تھے آپ، حضرت امیر معاویہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو گورنر بنایا، فاروق اعظم نے آپ کو باقی رکھا، عثمان غنی نے بھی آپ کو گورنر باقی رکھا۔ 20 سال آپ گورنر رہے حضرت امیر معاویہ، اور پھر بعد میں 20 سال آپ بادشاہ اسلام رہے، یوں 40 سال آپ نے حکومت فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس دور میں آپ نے اسلام کو اتنا پھیلا دیا کہ ملک شام میں جو رومی قابض تھے، رومیوں کی جڑوں کو کھیڑنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا ملک شام، اس کے ساتھ قبرص اور نہ جانے کتنے شہر آپ نے فتح کیے، اور 64 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کو پہنچا دیا۔ 64 لاکھ مربع میل آدھی دنیا بنتی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہی مہدی ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ معاویہ کو مہدی ہدایت یافتہ بنا، ہادی ہدایت دینے والا بنا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب سنیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ نے فیصلہ فرما دیا، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر اپنی زبان کو بند رکھا جائے، اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں سیدی غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ جس گزر سے، جس راہ سے حضرت امیر معاویہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے گزرے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدی غوث اعظم، پیران پیر روشن ضمیر، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، وہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، اور اولیاء کے سردار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں جس راستے میں بیٹھا ہوں اس راستے سے اگر حضرت امیر معاویہ گزرے اپنے سواری پر، اور آپ کی سواری کے قدموں سے لگنے والی مٹی اڑے اور اس کا گرد و غبار مجھ پر پڑ جائے، تو میں اس گرد و غبار پڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی سمجھوں گا، یہ میرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ یہ علماء کے، اہل سنت کے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی۔ وہ غوث اعظم کا نام کتنا بلند ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے وہ گزر جائیں اور ان کے گھوڑے، ان کے سواری کے قدموں سے لگنے والی دھول مجھ پر پڑ جائے تو میں اپنے آپ کو جنتی سمجھوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ بتائیے کتنی بلند شان ہے آپ کی۔
اب کچھ نادان لوگ جو مشاجرات صحابہ ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان کو لے کر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بڑے فیصلہ کر گئے، ہمارے علماء فیصلہ کر گئے۔ یہ کوئی آج کے واقعات ہیں؟ جو جنگ صفین ہوئی، جو جنگ جمل ہوئی، یہ کیا دنیاوی مفاد تھا؟ نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے اختلافات ہوئے، اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ اور ان اختلافات میں اہل سنت کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے۔ اور بھائی بڑے جانے، بڑوں کا کام جانے، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ والدین کے درمیان اگر لڑائی ہو تو وہ ماں کو اچھا کہے، باپ کو برا کہیں۔ آپ بتائیے، اگر ماں باپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اولاد کیا کرے؟ اولاد کو حکم ہے خاموش رہے، نہ ابا کو برا کہنا ہے نہ اماں کو برا کہنا ہے، کسی کی سائڈ نہیں لینی۔ ہاں اصلاح ضرور کرنی ہے، لیکن اماں کے سائڈ ہو کے ابا کو گھر سے نکال دو، یا ابا کا بغض اپنے دل میں بٹھا لو، کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے جیسا بھی ہے۔ ماں باپ اگر جیسے ظالم اولاد کو حکم ہے ان کی عزت کرنے کا، اصلاح کرنا ہے، پیار محبت سے اصلاح کرنی ہے۔ تو صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، وہ بھی اجتہادی خطا کی پناہ پر تھا۔ وہ خطا اجتہادی تھی جس پر ان کو گناہ نہیں بلکہ مزید ثواب ملا، کیونکہ میری امت کا اختلاف، حدیث پاک ہے، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا، یہ صدیوں پرانی بات ہے، یہ کوئی آج کا واقعہ تھوڑی ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال پرانا، صدیوں گزر گئیں۔ ہمارے ائمہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جہاں بھی صحابہ کا نام آئے گا، جہاں بھی صحابہ کا ذکر ہوگا تو ادب کے ساتھ ہوگا، وہ خواہ امیر معاویہ ہو، خواہ وہ مولا علی مشکل کشا ہو۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب، یا اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو معاملہ ہوا ان میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا جائے گا، وہ صحابی رسول ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق مراتب بے شمار، اور حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار، ان کو برا بھلا کہنا یہ فاجروں کا طریقہ ہے، فاسقوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت حضرت امیر معاویہ کی شان کو بیان کریں گے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب سلو فرما لی حضرت امیر معاویہ سے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے، تو آپ نے اپنی وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور آپ نے ان سے سلو کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کو نذرانے بھیجا کرتے تھے، کتنے 4 لاکھ درہم، جو رقم بنتی ہے 40 کروڑ، 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ نے بھیجے۔ 40 سال آپ حکومت پر رہے اور آپ نے اہل بیت کی بڑی خدمت کی۔ تاریخ جو بیان کرے، اگر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق کوئی کمزور بات ہے تو وہ تاریخ جھوٹی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں بڑے محب تھے، تو اب کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے بڑے امام حسن تھے، جب انہوں نے سلو کر لی تو تمہاری عقل کیا امام حسن سے بڑھ گئی ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے والد حضرت علی کے دشمن کون تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر کیوں سلو کی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا منافقین اور شرع انگیزوں کی وجہ سے ہوا، شرع انگیزوں کی وجہ سے ہوا، اس لیے آپ نے سلو کی۔ حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے، اور حضرت امیر معاویہ امام حسن کی بارگاہ میں نذرانے بھیجا کرتے تھے، نذرانے بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال آیا تو آپ حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں انتقال کر جاؤں اور جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں، حضور کے تبرکات میرے ساتھ میری لحد میں رکھ دیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک تھا، اس کا ایک پیس، اس کا ایک ٹکڑا آپ نے وصیت کی، حضور کے جتنے بھی تبرکات ہیں وہ میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ صحابہ کرام تبرکات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تبرکات سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہے کہ آپ گیسوئے مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کی چیزیں تھیں، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ اپنے ساتھ قبر میں لے گئے، وصیت کی کہ میرے ساتھ یہ میرے کفن میں رکھنا، اللہ اس کی برکت سے مجھے آگے کی منزلوں میں کامیاب فرمائے گا۔ تو یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جب بھی حضرت امیر معاویہ کا نام لیں گے ادب سے لیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ اہل سنت میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت میں شہد کی مکھیاں ہیں،
گندی مکھیاں نہیں ہیں. ہم جب بھی نام لیں گے تو منہ سے شہد نکلے گا. صحابہ کا نام لیں گے تو شہد نکلے گا, اولیاء کا نام لیں گے تو شہد نکلے گا. وہ گندی مکھیاں ہوتی ہیں جو اچھی جگہ کو چھوڑ کر گندگی میں بیٹھتی ہیں. اہل سنت پاکیزہ مسلک ہے, اس میں عقائد و نظریات صحابہ کے عقائد و نظریات ہیں, ان سے محبت کرنے والے آپ کو اہل سنت میں ملیں گے. صحابہ و تابعین اور اہل بیت کا نام لینے والے ادب کے ساتھ آپ کو اہل سنت میں ملیں گے, اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے آپ کو اہل سنت میں ملیں گے. اس سے وابستہ ہو جائیں. اور وہ مرد قلندر جو اس فتنوں کے دور میں امت کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے اور امت کو صحابہ و اہل بیت کی محبت گھول گھول کر پلا رہا ہے, اس مرد قلندر کا نام الیاس قادری ہے. اس مرد قلندر کے دامن سے وابستہ ہو جائے, انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں کوئی گستاخ صحابہ پیدا نہیں ہوگا, آپ کی نسلوں میں کوئی گستاخ اہل بیت پیدا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی نسلوں میں یہ نعرہ لگے گا, ہر صحابی نبی, بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر, ہر صحابی نبی, حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ